السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ طالبان سے مذاکرات، اطلاق پورے پاکستان پر نہیں بلکہ صرف شورش زدہ علاقوں پر ہوگا۔ طالبان سے مذاکرات کی سزا یا کچھ اور؟ امریکہ نے حقانی نیٹ ورک کے 3 رہنماؤں کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا، ساسے بھی منجمد۔ کل مشرف عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں؟ نواز شریف اور زرداری علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں تو مشرف کیوں نہیں؟ بالآخر میٹنگ ہو گئی مذاکراتی کمیٹیوں کی، اور اس کے بعد جو بیانات آ رہے ہیں بہت حوصلہ افزا بیانات ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ایک ہی کمیٹی ہے، 2 کمیٹیوں کی میٹنگ نہیں لگ رہی تھی۔ آج کی جو میٹنگ ہے اس کی جو تفصیلات ہیں سامنے آئی ہیں، جو مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہے اس میں دونوں کمیٹیاں ایک دوسرے سے مینڈیٹ کے حوالے سے سوال کرتی رہیں، اور یہ حکومت نے واضح کر دیا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ شورش زدہ علاقوں تک محدود رہیں گے۔ اور اس ساری آج کی جو میٹنگ ہوئی اس میں طالبان کی جانب سے جو نفاذ اسلام یا نفاذ شریعت کی بات ہے اس کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی کوئی جو مطالبات ہیں ان میں شامل نہیں ہے۔ بڑا مطالبہ یہ ہے طالبان کمیٹی کی جانب سے کہ وہ وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے تحریک طالبان کو، اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ ساری جو صورتحال تھی آج میڈیا کے ذریعے قوم کو آگاہ کیا گیا۔ آج ہم اس سوال پر بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس قدر میڈیا کو انوالو کر لیا گیا ہے، جس طریقے سے روزانہ اپ ڈیٹس دی جا رہی ہیں، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہو سکتا ہے یہ مذاکرات کامیابی تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ ماضی میں دنیا میں جہاں بھی شورش زدہ علاقوں میں مذاکرات ہوئے اور وہ میننگ فل مذاکرات ہوئے، وہاں میڈیا ہمیشہ اس پروسیس سے دور رہا۔ اس پر آج گفتگو کریں گے۔ سینیٹر محسن لغاری ہمارے ساتھ ہیں، مظہر عباس ہمارے ساتھ ہوں گے، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں رستم شاہ محمد جو مذاکراتی کمیٹی کے رکن تھے، ان کی جانب سب سے پہلے چلتے ہیں۔ السلام علیکم جناب شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جو کمیٹی کی اندرونی کہانی تھی یا جو فیصلے تھے وہ تو سامنے آ چکے، اور یقیناً آپ پر پابندیاں بھی ہوں گی۔ میں اس حوالے سے تو سوال نہیں کروں گا، صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ ان مذاکرات کا حصہ ہیں، اس وقت جو باڈی لینگویج ہے، اس وقت جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے مذاکراتی کمیٹی کے اندر، کچھ ہمیں وہ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، اور کچھ اس بارے میں اگر آپ آگاہی دے سکیں کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہوئی کہ اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ جو بحث ہوگی، جو فیصلے ہوں گے، وہ پاکستان کے دستور کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں گے۔ دستور سے، کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹر سے نکل کے نہ کوئی ڈسکشن ہوگی، نہ کوئی فیصلے ہوں گے، نہ یہ کمیٹی اس کی مجاز ہے نہ مجاز ہو سکتی ہے۔ حکومت کی ریٹ، حکومت کا کانسٹیٹیوشن یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور اینٹی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ علاقہ اسپیسیفک جو کانفلکٹ ایریا ہے اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ جو فیصلے ہوں گے ان کا اطلاق اس کانفلکٹ کے ایریا پہ ہوگا، باہر کے ایریا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ جو سیز فائر، جو ایک کاروائیاں بند کرنے کی اپیل ہے وہ لانچ کی گئی، اور پھر یہ بات ہوئی کہ طالبان کی جو کمیٹی ہے یہ جا کے طالبان کے نمائندوں سے یہ ملیں گے، ان سے ہدایت گائیڈنس حاصل کریں گے، اور اس کی روشنی میں پھر ہم سے ملاقات ہوگی۔ ہماری جو کمیٹی ہے یہ بھی جتنی جلدی ممکن ہو سکے طالبان کے نمائندوں سے، TTP کے نمائندوں سے بات چیت کرے گی، اور تاکہ یہ پروسیس جو ہے وہ ذرا شارٹ ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس نہ مہینے ہیں نہ سال ہیں، ہمارے پاس ہفتے ہی ہیں۔ تو ان ہفتوں میں ہم نے کچھ بات کو آگے لے جانا ہے، کچھ پروگرس، ویزیبل پروگرس دکھانی ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے آج کی میٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت اور تعمیری رہی۔ تو میں مزید اس پہ کچھ کامنٹس نہیں کروں گا، اسے معذرت کروں گا۔ میرے خیال میں مجھے اب اجازت دیجیے۔
بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب. بالکل اندازہ ہے ہمیں اس بات کا کہ آپ یقیناً کمیٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں. بہت شکریہ. آپ نے جو بات کہی یقیناً بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت رہ کر گفتگو ہوگی اور اس کا جو اطلاق ہے ساری گفتگو کا یا جو فیصلے ہوں گے وہ سارے کے سارے شورش زدہ علاقوں تک محدود رہیں گے. لغاری صاحب، شورش زدہ علاقہ جو ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، میں ان سے سوال نہیں کر سکا کیونکہ ظاہر ہے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے. تو شورش زدہ علاقے سے کیا مراد ہوگی؟ یہ دھماکے تو پشاور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، تو یہ بھی شورش زدہ علاقے میں آ سکتا ہے؟ صحیح صاحب، پہلے جب ملاقات یہ تھی، ان کی پہلی میٹنگ تھی، تو اس میں تو بہت ہی براڈ قسم کی باتیں آبویسلی ہونی تھیں. لیکن جیسا کہ آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا، میں تو اس بات میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ یہ باتیں میڈیا پہ آ کے ٹاک شوز میں آ کے ڈسکس ہونے والی نہیں ہیں. ایسی چیزیں ہمیشہ ٹریک 2 کے اوپر، پیچھے بیک برنرز کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور جس وقت بات جب پھل پک کے تیار ہوتا ہے تو تب لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے. ہم لوگوں کا، عوام کا اتنا زیادہ انتھوزیازم اس میں بڑھا رہے ہیں، ان کو ہائی ہوپس دیتے ہیں. ہم ایموشنل ہائیز اینڈ لوز کے اوپر قوم کو لے کے پھر رہے ہیں. ہمارے میڈیا کے بھائی جو ہیں وہ کسی بھی ایک ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے ملک کی پالیسیز ڈسکس ہوں، ملک کے فیصلے اہم ہوں. اس کے لیے ڈفرنٹ فورمز ہیں. ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل وڈ ہیو بین اے ویری گڈ فورم ٹو ڈسکس کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سارے جو چیف منسٹرز ہیں وہ آ جاتے. پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس سیشن ہوتے، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور وہ ساری باتیں کسی کو وہ اختیار دے کے. اب دیکھیں نا، اس میں بھی ہمیں ہو رہا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے اپوائنٹ کی گئی ہے کمیٹی، اس نے طالبان کی طرف سے اپوائنٹ کی گئی ہوئی کمیٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اب انہوں نے جا کے پیچھے طالبان سے یہ باتیں کنوے کرنی ہے، اور اس جو حکومتی کمیٹی ہے اس نے واپس حکومت کو یہ. سو اٹس اے 2 اسٹیپ کمیونیکیشن چینل. مطلب وہ ہم ٹکڑوں میں چل کے وہ کر رہے ہیں. اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ اگر کہیں بیک گراؤنڈ میں ڈائریکٹ ہی کہیں باتیں ہونی ہوتی ہیں جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہی. مطلب مجھے یہ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ اس کے اندر ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں. انہی کی رسپانسبلٹی ہے اس علاقے کو، ملک سارے کے اندر جو بھی سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو دیکھنا. کیا ہماری جو کمیٹی ہے ان کے پاس ان کا مینڈیٹ ہے؟ نہیں، لیکن محسن صاحب حکومت کا حصہ ہے آرم فورسز بھی، اس کمیٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ حکومت نے ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا ہے. مطلب ایک بڑی عجیب سی مجھے آؤٹ سورسنگ کر دی. نہیں، اس میں جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ تو باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کے معاون ہیں اور بلحاظ عہدہ وہ وزیر ہیں، تو ان کو شامل کیا گیا، وہ حکومت کا حصہ ہے. لیکن آپ نے پوائنٹ جو اٹھایا وہ میں مظہر عباس صاحب کی جانب چلتا ہوں. مظہر، اگر ہم دنیا کے جو بڑے بڑے کانفلکٹس ہیں جس طرح وہ حل ہوئے، اگر ہم ان میں دیکھیں جو سری لنکا میں کانفلکٹ تھا، جیسے آئرش ریپبلکن آرمی کا کانفلکٹ تھا، کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ تھا، مصر، امریکہ اور اسرائیل کے، امریکہ نے بروکر کیا مصر اور اسرائیل کے درمیان، پھر اوسلو اکارڈ تھا. ہمیں ان میں کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ روزانہ ڈیلی بیسس پر میڈیا کو بریفنگز دی گئی ہوں. یہاں پر یہ جو ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس سے بات بنے گی نہیں، اور یہ پھر ہو سکتا ہے کہا جائے کہ جو اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو اس میں میڈیا کا بڑا رول تھا. دیکھیں سمی، یہ بات بالکل درست ہے اور آپ نے دنیا کی مثالیں دی. میں اپنے ملک کی آپ کو مثال دوں گا اور زیادہ پرانی نہیں ہے. جب 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا تھا، اور آپ یاد رکھیں کہ 18ویں ترمیم میں بہت بڑی کمیٹی تھی، تمام سیاسی جماعتوں کے اس میں ہیڈز تھے یا ان کے نمائندے تھے، اور وہ تقریباً 9-10 مہینے اس کمیٹی نے کام کیا، اور ایک جملہ بھی اس کمیٹی کے اندر کا باہر نہیں آ سکا. اور پورے اس دوران پوری کمیٹی نے بالکل ان کے ہونٹ سی دیے گئے تھے. اور اتنی اچھی مثال میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تاریخ میں نہیں مل سکتی. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ادھر طے یہ ہوا تھا کہ اگر ہم ذرا سا بھی لوز ٹاک کریں گے میڈیا سے اور ذرا سی خبریں باہر جائیں گی تو اس میں باہر ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی اور ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ وہ یونینیمسلی وہ ترمیم ہوئی. تو سیکریسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے مذاکرات میں. یہ تو بالکل نان اسٹارٹر ہے. جس طریقے سے مذاکراتی کمیٹی کے ممبران ٹی وی ٹاک شوز میں حصہ لے رہے ہیں، بیپرز دے رہے ہیں، میں تو اس چیز کا بھی حق میں ہوں کہ وہ کمیٹی کے ممبران کو اتنے دنوں میں تو اخبارات بھی نہیں پڑھنے چاہیے اور ٹی وی بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ان کو کیونکہ آپ انفلوئنس ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں پچھلے چند سالوں میں
جوڈیشری اور سیاست بہت زیادہ انفلوئنس ہوئی ہے میڈیا سے، اور اس نے اپنے فیصلے تبدیل کیے ہیں میڈیا کی وجہ سے. اس لیے ایک ایسے مذاکرات جو بہت ہی سینسٹیو ہیں، بہت ہی نازک ہیں، اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مذاکرات کا آج پہلی میٹنگ تھی، اس کے بعد تمام ممبران جو ہے کسی نہ کسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس طریقے سے کبھی بھی مذاکرات آگے نہیں بڑھتے. آپ پچھلے چند دن میں اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے بات چیت کی گئی ہے، جس طریقے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ کبھی بھی مذاکرات کو صحیح ڈائریکشن پہ نہیں لے جائیں گی، کنفیوژن کا شکار ہوگا. اور ہم بھی دیکھیں میڈیا تو اسٹوری کے پیچھے بھاگتا ہے، میڈیا اسپیکولیشن بھی کرے گا، میڈیا غلط خبریں بھی سامنے آ جائیں گی، اسپیکولیٹو اسٹوریز بھی آئیں گی، لیکن مذاکراتی ٹیم کو دونوں طرف سے ان کو اس سے انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی بہتر وہ یہی ہے کہ دونوں یہ طے کریں کہ ہم نے ایک جملہ بھی نہیں کہنا، صرف مذاکرات کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کرنی ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ، اس کی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت ہے. آپ مذاکرات آگے بڑھائیں، ایک جب نتیجے پہ پہنچیں، چاہے وہ مذاکرات کی کامیابی کے وہ ہو یا اگر بدقسمتی سے ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہو، لیکن اس طریقے سے آپ بات کریں گے تو میڈیا پہ تو ڈیبیٹ ہونی ہے. اور میں اس بات سے اپنے محسن صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. دنیا میں جب بھی ٹاکس ہوتی ہیں تو میڈیا تو بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کرتا ہے، یہ میڈیا کا کام ہے کیونکہ ہاٹ ٹاپک وہی ہوتا ہے. لیکن مذاکرات کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز سامنے آئی یا دوسری طرف سے کوئی چیز سامنے آئی تو اس سے کنفیوژن ہوگا اور میڈیا اس کو لے اڑے گا. جب میڈیا اس کو لے اڑتا ہے، مظہر ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم اتنی مظہر ہمارے ساتھ رہیے. محسن لغاری بھی ہمارے ساتھ ہیں. نہایت ایک اہم یہ معاملہ ہے کہ میڈیا کی کس حد تک انوالومنٹ ہونی چاہیے. میڈیا مظہر کہہ رہے ہیں سٹوریز تو دیتا ہے اور میڈیا کا یہ کام ہے کہ وہ سٹوری کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جو مذاکرات کرنے والے ہیں ان کا یہ کام نہیں کہ وہ ٹاک شوز میں بیٹھ کر گفتگو کریں ان معاملات پر جو وہ کمیٹی میں ڈسکس کرتے ہیں. اس پر ہم بھی گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس کی جو آج ہوئے، جس میں بڑی حوصلہ افزا خبریں آئی ہیں اور یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ کوئی بھی جو مذاکرات ہیں وہ حکومت پاکستان کی رٹ کے اندر ہوں گے، پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہوں گے. کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں کی جائے گی جس کو پاکستان کا آئین تسلیم نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکراتی کمیٹی کے اراکین میڈیا پر آ کر انٹرویوز دے رہے ہیں، بڑے کھلے عام ہر قسم کی گفتگو میڈیا کے ٹاک شوز میں ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ہو سکتا ہے کہیں اسی وجہ سے ناکام نہ ہو جائیں جو کمیٹی کے اراکین جس انداز میں میڈیا میں آ کر گفتگو کرتے ہیں. آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے جناب محسن لغاری صاحب، اور جو دنیا کی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر تو جو قوانین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈیفنس ریلیٹڈ معاملات، جو قومی سلامتی سے متعلق معاملات ہیں، آج بھی ایڈوائزریز جاری کرتی ہیں حکومت، حالانکہ وہاں پر بہت فریڈم آف ایکسپریشن ہے. میں ابھی یہی ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ملا کہ گریٹ برٹن، یونائیٹڈ کنگڈم، جس کو ہم کریڈل آف ڈیموکریسی اور انسانی حقوق اور جس سے ہم جمہوریت سیکھ رہے ہیں، ان کا جو ایک نظام ہے اس کو وہ ڈی اے نوٹس یا ڈیفنس ایڈوائزری نوٹس کہتے ہیں. It's an official request to news editors not to publish or broadcast items on specific subjects for reasons of national security. The system is still in use in the United Kingdom. آج بھی یونائٹڈ کنگڈم کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے ایک ایڈوائز دی جاتی ہے نشریاتی اداروں کو کہ اس خبر کو پبلش نہیں کرنا یا اس کو براڈ کاسٹ نہیں کرنا. اور یہ ایک بائنڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو آنر کیا جاتا ہے اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے ہاں ہم وہ بریکنگ نیوز کے ایک سنڈرم کے اندر ہم کچی خبریں بھی آ جاتی ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہے، ہماری جو ملک کے اندر جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی یا تو ہوپس بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں یا وہ لوگ ان کی ایموشنل لوز پہ آ جاتے ہیں. آج کی جو خبریں آ رہی ہیں ابھی تو بہت پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی بہت اچھا تھا، ایسے لگتا تھا کہ 2 نہیں 1 کمیٹی تھا، اور سب پازیٹیو باتیں آ رہی ہیں. کیا یہ پازیٹیو ٹون اس طرح کنٹینیو رہ سکے گی؟
اگر یہ باتیں اس طرح نہ سامنے آتی اور پس پردہ یہ باتیں ہوتی رہتی اور جب یہ ساری باتیں کہیں فائنلائز ہو جاتی تو تب قوم کے سامنے آتی تو شاید وہ میرے اپنے ذاتی خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوتا جب سارا معاملات طے ہو گئے ہوتے تو اس وقت. ابھی تو ہم بہت یہ جو آپ جس ایڈوائزری کا ذکر کر رہے ہیں میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا. ابھی اس وقت بھی یونائیٹڈ کنگڈم میں 5 ایڈوائزریز جو ہیں وہ ان افیکٹ ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے. مظہر یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں بھی نیو یارک ٹائمز کے پاس یہ سٹوری آ گئی تھی جب انہوں نے وائر ٹیپنگ اور وہ ای میل ٹیپنگ شروع کی, لیکن وہ 2-2.5 سال سٹوری انہوں نے شائع نہیں کی اس لیے کہ حکومت نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ قومی مفاد میں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بالکل اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا. اگر حکومت کسی سے بات کرنے کی کوشش بھی کرے, کسی ایڈیٹر کو اعتماد کا ایک تو رشتہ ہی نہیں ہے, بنانے کی بھی کوشش کرے تو اس کو جو صحافت کی آزادی ہے اس پر ایک بڑا حملہ تصور کیا جاتا ہے. اور اس پر ضرور کمنٹ کیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے جو صحافی ہیں وہ سوال جو ہے وہ اس انداز میں کرتے ہیں, سوال کی آڑ میں جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کی توہین بھی کی جاتی ہے, اس کی بے عزتی بھی کی جاتی ہے. اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا ساتھ. سبھی دیکھیں 2 باتیں. ایک تو آپ نے ابھی جو دوسری بات کی اس پہ میں بعد میں آؤں گا, لیکن جو بنیادی چیز ہے جہاں آپ نے نیو یارک ٹائمز اور لنڈن کے اخبارات کی اور ان کی ایڈوائزری کی بات کی, تو ہمارے یہاں جو ایڈوائزز کا سلسلہ تھا وہ بالکل دوسری طریقے سے چلا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ کے دور میں جو ایڈوائزز آتی تھیں, لیکن ہمارے یہاں بیسکلی ایڈیٹوریل کنٹینٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اور ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا ایس او پیز نہیں ہوتے کہ کن چیزوں کو کس طریقے سے ڈسکس کیا جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے ہمارے یہاں انڈیویجول جو ہے انسٹیٹیوشن سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں, اس لیے شاید لوز ہیں ہم اس معاملے میں. لیکن دوسری بات یہ کہ جہاں آپ نے ان کی اس ڈیفنس ایڈوائزری کی بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے ایک لیڈنگ پیپر نے پھر پبلک ایک اپالوجی کی تھی عراق کے مسئلے پہ, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے مسئلے پہ ان کو استعمال کیا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہاں کی جو ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے استعمال کیا ہم کو یہ کہہ کے کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی خبریں چلائیں, اور الٹیمیٹلی ثابت یہ ہوا کہ وہاں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. تو وی اپولوجائز ود دا ریڈرز, یہ بھی ہوا ہے امریکہ میں. تو وہاں جو ہے وہاں چیزیں دونوں طریقے سے ہوتی ہیں. وہاں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ استعمال بھی کیا جاتا ہے میڈیا کو. آپ کو پتا ہے کہ بی بی سی کی ایک بڑی مشہور ڈاکومنٹری ہے عراق کے مسئلے پہ کہ کس طریقے سے ایمبیڈڈ جرنلسٹ کو استعمال کیا گیا, اور پھر جب ایک جرنلسٹ نے وہاں کھڑے ہو کے اس چیز پہ پروٹیسٹ کیا کہ یہ ساری فیک چیزیں دکھائی جا رہی ہیں صدام حسین کے بارے میں, تو اس جرنلسٹ کو اگلی فلائٹ سے واپس بھیج دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ایڈیٹوریل کنٹرول جب تک نہیں ہوگا, ہم ایڈیٹوریل کوئی ڈیسیجنز کوئی بورڈز نہیں ہوں گے جو ان چیزوں میں فرض کریں. اب یہ ٹاکس ہو رہی ہیں, کیا کسی بھی ادارے نے بیٹھ کے اپنے کرنٹ افیئرز کے اینکرز کو, نیوز کے لوگوں کو بٹھایا, کوئی میٹنگ کی کہ ہمیں ان ٹاکس کو کس طریقے سے کور کرنا چاہیے؟ یہ نیشنل ایشو ہے, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, بہت سینسٹیو معاملات ہیں. کس جگہ پہ ہمیں کتنی ہائپ کریٹ کر سکتے ہیں, کس جگہ پہ ہمیں زیادہ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بہت زیادہ اسپیکولیٹو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات میں کوئی بہت زیادہ مثبت اشارے آئے ہیں. اس میں کوئی, آپ کو پتا ہے مولانا عبدالعزیز نے جو پوزیشن لی ہے, اور اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دستور پاکستان, تو اس کی انٹرپریٹیشن دونوں کمیٹیز اپنے اپنے انداز میں کر رہی ہیں. اس لیے ابھی میرا خیال ہے ہمیں, جس طرح محسن صاحب نے بھی کہا, ہمیں ایک ایسی ہائپ کریٹ نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے بعد اگر کہیں بھی ڈیڈ لاک آئے یا چیزیں بریک اپ ہوں تو ایک دم افراتفری ہو جائے اور لوگوں میں ایک ڈی مورلائزیشن. وقت کم ہے مظہر, میرے پاس وقت کم ہے. میں ایک بات پر مظہر میرے پاس وقت کم ہے, بس ایک مختصر کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے, آپ نے کہا کہ ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے, لیکن جو ایک اعتماد کا رشتہ قائم کرنے کے لیے حکومتی کوششیں ہوتی ہیں, وہ بھی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے کسی میڈیا آؤٹ لیٹ سے ریچ کیا ہو اور انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہو جس طرح باہر ہوتا ہے. دیکھیے سبھی, انہوں نے تو یہ بھی نہیں طے کیا کہ پہلی جیسے ہی کمیٹی بنی تھی دوسرے دن ممبرز کی میٹنگ ہو کے یہ طے ہونا چاہیے تھا کہ جی اب ہمیں میڈیا سے گفتگو نہیں کرنی. اگر یہ بیسک چیز طے کر لیتے اور ساتھ میں بلاتے سارے ان کو اینکرز کو بھی بلاتے, میڈیا ہاؤسز کو بلاتے اور کہتے کہ ہم ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاکس میں جا رہے ہیں, لہذا کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریں. اس لیے نہیں ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم گورنمنٹ ہیں,
بلکہ آپ اس ٹاک کو سپورٹ کریں اور اس میں رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کریں، بہت زیادہ اسپیکولیشنز نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈس اپوائنٹمنٹ سے لوگ اور زیادہ مایوس کیوں. ہمیں مایوسی سے بچنا چاہیے اور بچنے کے لیے میرا خیال ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ، میرے پاس وقت کم ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر محسن لغاری، آپ کا بھی نہایت اہم معاملہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس انداز میں جو کمیٹی کے اراکین ہیں وہ میڈیا ٹاک شوز میں آ کر گفتگو کر رہے ہیں، کمیٹی کی اندرونی کہانیاں بیان کر رہے ہیں، اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور اس سے اجتناب برتنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار کرے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم ایک اہم معاملے پر گفتگو کریں گے. امریکہ نے جو حقانی گروپ ہے اس کے 3 رہنماؤں کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لشکر جنگوی کو بھی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، اور ملک اسحاق کو بھی ایک عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ سے کہ حقانی گروپ کو جو دہشت گرد قرار دیا ہے کیا اشارے دے رہا ہے امریکہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انڈیا کا رول بڑھ جائے گا، لیکن سب ایک مختصر سی بریک کے بعد. امریکی محکمہ خارجہ نے حقانی نیٹ ورک کے 3 رہنماؤں کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے، ان کو ٹیررسٹ لسٹ پر ڈال دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی امریکی شہری کاروبار نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے ان کے ساتھ کاروبار کیا تو اس پر سینکشنز لگا دی جائیں گی. اس وقت افغانستان میں بھی مذاکراتی عمل کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام دھڑوں کو ساتھ ملا کر کوئی وہاں پر کسی ایگریمنٹ پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایسے موقع پر حقانی نیٹ ورک کے بارے میں، ان کے رہنماؤں کے بارے میں، ان کے سرکردہ افراد کے بارے میں جو واشنگٹن سے پیغام آیا ہے کہ ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، بہت سارے حلقے اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے خفیہ ادارے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہیں، اور پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے جو ایک پرانی تھیوری ہے جس کو پاکستانی حکام ابھی نہیں مانتے، پاکستان کی ڈاکٹرین وہ کہتے ہیں تبدیل ہو گئی ہے، لیکن ماضی میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوا ہے. کیوں حقانی نیٹ ورک کے سرکردہ لوگوں کو ٹیررسٹ لسٹ پہ ڈالا گیا جس وقت تمام دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے؟ اس پر بھی آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ، اور دوسری جانب یہ اطلاع ہے کہ لشکر جنگوی کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے جو فاؤنڈر تھے ملک اسحاق ان کو بھی ایک بین الاقوامی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے. السلام علیکم جناب بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ اس موقع پر حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کے سرکردہ لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، اور امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کانگریس میں بڑا پریشر تھا، اور اس پریشر سے بچنے کے لیے آپ کیا اسے کوئی اشارہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مستقبل کی سیاست ہے 2014 میں جب امریکی فوجی یہاں سے نکل جائیں گے تو وہ جو ایک بنایا جا رہا ہے ایک بڑا گرینڈ سینیریو، اس میں کتنی اہمیت ہے آج کے اس ایکٹ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارٹ آف پکچر اس کو پینٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کے سامنے، افغان گورنمنٹ جو پینٹ کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دہشت گردی جو افغانستان میں ہو رہی ہے یہ پاکستان سے ہو رہی ہے. حالانکہ اگر پاکستان سے وہ پورس بارڈر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اندر جا رہے ہوں تو وہ جو پوری دہشت گردی ہے اس کے 5%، 10% یا 15% کے قریب ہوگی، ورنہ باقی تو ملا عمر اور ان کے تمام طالبان، افغان طالبان وہ افغانستان میں موجود ہیں. اور افغانستان کی جو حکومت ہے، اور یہ امریکہ خود بھی جانتا ہے، کابل سے باہر ان کا کوئی ریٹ نہیں ہے. اگر ہم جنوبی افغانستان کی بات کرتے ہیں یا مشرقی افغانستان کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی تھیوری ہے. افغان اس کو ایڈوانس کرتے رہتے ہیں بغیر کسی وجہ سے. اگر وہ افغانستان کے طالبان کے اوپر کانسنٹریٹ کرے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرے، یا امریکہ ان کو اگر شکست دے سکتا تھا تو شکست دے دیتے، انہیں کچھ بھی نہیں کیا. تو میرے خیال میں ابھی لاسٹ منٹ میں وہ اس قسم کے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے جو انٹرنل آپ نے جیسے کانگریس کا ذکر کیا، وہاں کو لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ اس قسم کے اقدامات
اٹھا رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کا فلانا آدمی اور فلانا آدمی جو ہے اس کو ٹیررسٹ کے لسٹ میں شامل کر دیا ہے. میرے خیال میں اس سے پورے جو افغانستان کے سینیریو ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بہر صورت یہ ان کی اپنی میرے خیال میں انٹرنل کمپلشن ہے کہ ایک جنگ وہ ہار بیٹھے ہیں. شاہ صاحب اس پر کامنٹ کیجئے کہ آج کچھ لوگوں سے جب گفتگو ہوئی اس حوالے سے تو بہت سارے جو مبصرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت افغانستان کے اندر ایسے مجاہدین کے گروپ اگر دیکھا جائے جو بھارت کے جنہیں سپورٹر نہیں سمجھا جاتا، حقانی نیٹ ورک کا اس قسم کے گروپس میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، تو یہ جو ایک پرو پاکستان گروپ یا جو جسے ہم اینٹائی انڈین گروپس کہتے ہیں ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دراصل وہاں پر جو سارے طالبان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. جب بھی ٹائم آئے گا تو انڈیا کو اس بات کا پتہ چل جائے گا افغانستان میں جتنے بھی طالبان ہیں وہ ملا عمر کے انڈر کام کرتے ہیں اور ان کا جو شورا ہے وہ تمام فیصلے کرتے ہیں اور حقانی جو ہے وہ صرف ایک ممبر ہے اس پورے جو شورا ہے جس میں 10 آدمی ہیں کہ 20 آدمی ہیں اس میں صرف وہ ایک ممبر ہے. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ اینٹی انڈیا ہے اس لیے وہ سارے اینٹی انڈیا ہوں گے یا ان تمام قوتوں کے جو افغانستان میں ہیں ان کے خلاف ہے. جب تک کہ ان کی بات چیت نہیں ہوتی اور امریکہ ان سے مذاکرات نہیں کرتا یا جیسے ابھی تک نہیں کیے ہیں تو اس طریقے سے یعنی وہ افغانستان کی حکومت کو بھی پورے جو طالبان ہے وہ انلیجٹمیٹ قرار دیتا ہے اور ان کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں. تو اس میں خاص انڈیا کی بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ درست ہے. بالکل وضاحت سے آپ نے یہ فرما دیا. اچھا کچھ جو پاکستان کے اندر اب اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ سے یہ سوال کروں گا، آج کی بھی ڈیولپمنٹ آپ نے سنی ہوں گی دیکھی ہوں گی جس طرح یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ان کے کمیٹیوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے وہ اچھی پیش رفت ہے اور ابھی آگے دیکھیں گے کہ جب یہ جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے نمائندے بنائے ہیں 2 یا 3 وہ جب جائیں گے اور طالبان سے مطالبات لے کے آئیں گے تو ایکچولی وہی ایکچوئل مرحلہ ہوگا کہ کیا بات چیت کامیاب ہوگی یا نہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو بھی ہیں یہ پاکستانی ہیں، مطلب پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، آئین کے تقدس کو ان کو معلوم ہے اور آئین سے باہر کوئی بات وہ نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ طالبان کے پاس جائیں گے اور ان کی ڈیمانڈ لے کے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں. اور میرے خیال میں اس صورتحال کے اوپر جنرلی واشنگٹن پوسٹ میں یہ آیا ہے کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور ان نے ٹیمپریریلی اپنے جو ڈرون اٹیک سے وہ بھی روکے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے وزیر اعظم کے درخواست پہ کیے ہوئے ہیں. صرف 2 ایکسیپشن ہیں کہ اگر وہاں پر ان کو کوئی القاعدہ کا ممبر نظر آئے یا ان کو ایسا کوئی نظر آئے کہ کوئی آدمی امریکہ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو وہ ڈرون کا استعمال کرے گا، ادروائز انہوں نے ڈرون کو روکا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب جو یہ کہہ رہے تھے جو پاکستانی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو کمیٹیوں کے پہلے دن کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے چل کر معاملات کس رخ کو جاتے ہیں. جب یہ کمیٹی طالبان کے ساتھ واپس جا کر ان سے بات کرتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو پتہ چلے گا کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، کیا مذاکرات کے ذریعے پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے یا نہیں. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جناب ہارون رشید اور احمد رضا قصوری سے سابق صدر پرویز مشرف کی کل عدالت میں پیشی کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا صدر صاحب پیش ہوں گے، اور اس سوال پر بات کریں گے کہ اگر پاکستان کے دوسرے اکابرین جن میں جناب آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف شامل ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے بیرون ملک علاج کروا سکتے ہیں تو پھر یہ اختیار جناب پرویز مشرف کو کیوں نہیں مل سکتا. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد.
کل 7 فروری ہے اور عدالت نے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جناب پرویز مشرف صاحب کے کہ وہ پیش ہوں غداری کے مقدمے میں، اور انہوں نے اس پر سائن بھی کیے، ان کو قبول بھی کیا. لیکن ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ان وارنٹس پر لکھا پرویز مشرف صاحب نے کہ آئی ڈونٹ ایکسپٹ دس کورٹ، لیکن میں قانون کو ٹو اپ ہولڈ دا لا آئی ول کم ٹو دا کورٹ. اب دیکھنا یہ ہے کل وہ آتے ہیں یا نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ صرف اسی صورت میں آئیں گے اگر ڈاکٹرز نے انہیں آنے کی اجازت دی. لیکن ایک بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے پر نظر ڈالیں تو ماضی میں جو تمام بڑے اکابرین ہیں، جن میں نواز شریف صاحب شامل ہیں، آصف زرداری صاحب شامل ہیں، شہباز شریف صاحب شامل ہیں، ان کے اہل خانہ کے افراد شامل ہیں، یہ ہمیشہ بیرون ملک جاتے رہے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے. اگر یہ لوگ علاج کراتے رہے ہیں تو پھر پرویز مشرف صاحب کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی علاج کروائیں بیرون ملک؟ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. احمد رضا قصوری ہمارے ساتھ ہیں اور جناب ہارون رشید. سب سے پہلے قصوری صاحب یہ بیان کیجئے، آپ نے کہا کہ کل آپ ایک سرپرائز دیں گے، کیا وہ سرپرائز اس صورت میں ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب عدالت میں آ جائیں گے؟ سرپرائز سے پہلے میں ایک آپ کے ٹیلی ویژن کے وسائل سے میاں نواز شریف کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اپنے لوگ ٹاک شو پر بھیجتے ہیں ان کو رسا ڈالیں. وہ آپ کے لیے باعث تذلیل ہیں، کیونکہ وہ ایسی باتیں کنٹینچوس کرتے ہیں جس سے کہ پھر دوسرا جو گیسٹ ہے اس کو پھر آپ پر حملہ کرنا پڑتا ہے. لہذا ان کو کنٹرول کریں. اگر آپ اپنی عزت اور آبرو چاہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو آپ رسا ڈالیں اور ان کو بتا دیں کہ ٹاک کریں، سیریسلی سبجیکٹ پہ بات کریں اور جتنا مرضی بات کریں. تو یہ میں آپ کے وسائل سے اب یہ بتائیے کہ کل آ رہے ہیں مشرف صاحب؟ جی بات یہ ہے کہ جنرل صاحب کو آنے میں نہ کوئی آر ہے نہ کوئی شرم ہے، اور اس سے پہلے وہ بہت سی لوور عدالتوں میں، یہ تو ہائی کورٹ کے لیول کی عدالت ہے، میجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جنرل مشرف کے بارے میں تھا کہ بھئی ڈیل ہو گیا، سیف ہیون مل گئی، راستہ مل گیا، جہاز آ گیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک عدالتی نظام کے ذریعے، جو کہ صاف اور شفاف عدالتی نظام کے ذریعے آئین اور قانون کا سہارا لے کر اور پروفیشنل اپنی ایکسپرٹی کے ذریعے ہم نے 4 مقدمات میں ان کی ضمانت کرائی. اگر ہم ان 4 مقدمات میں ان کی ضمانت کرا سکتے ہیں اپنی پروفیشنل ابیلٹی کی بنیاد پر، تو ہم اس جھوٹے مقدمے میں جس کا نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی سر ہے، اس میں بھی ہم ان کو بڑی جلدی سے اس کو بری ذمہ قرار دلا سکتے ہیں. لیکن ہی از ناٹ ویل. اور چیز یہ ہے کہ جس قسم کے کامنٹس آ رہے ہیں، ایک AFIC اتنا پریسٹیجیس ہاسپٹل ہے اپنا افواج پاکستان کا، اس سے آپ آرمی کے اوپر اسپرشن کر رہے ہیں. آرمی پر آپ نہیں، لیکن قصوری صاحب آرمی پر اسپرشن کوئی اگر کر رہا ہوگا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پرویز مشرف صاحب بھی تو اس ہاسپٹل میں علاج نہیں کروانا چاہتے نا، وہ بھی تو بیرون ملک ہی جانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک میں اصول واضح کر دوں کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، جیسے کہ ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اب ڈیفینڈ اپنے آپ کو کرائے ود اے لائر آف ہز اون چوائس، اپنی مرضی کے وکیل سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے. اسی انالوجی پر ہر ایک مریض کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرائے. درست ہے، میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل سم آپ کا پوائنٹ. جی آپ صحیح آپ درست فرما رہے ہیں. یہ نواز شریف وغیرہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جا کے کرامبل ہاسپٹل میں جا کے مہینہ 1.5 مہینہ جا کے لیٹے رہتے ہیں. درست. تو یہ جنرل مشرف کو کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنا علاج کرائے. درست ہے. اچھا ہارون رشید صاحب، یہ بات تو صحیح ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ شاید بڑے لوگوں کا ہی ہے کہ وہ بیرون ملک علاج کرائیں. پاکستان کے 18 کروڑ غریب عوام تو یہیں ہسپتالوں میں گلتے اور سڑتے رہتے ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں. یہ ماضی میں سارے حکمران جن میں نواز شریف صاحب خود بھی شامل ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، یہ تو جاتے رہے ہیں سارے باہر اپنا علاج کرانے. اب بھی ان کے اہل خانہ بھی جاتے ہیں. تو مشرف صاحب کو بھی پھر وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر انہیں اختیار تو ملنا چاہیے. یہ بھی یہ ظاہر ہے، اور وہ تو اس دفعہ تو اپنے ذاتی خرچ پہ علاج کرائیں گے نا. اور دوسرا میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ AFIC کے بارے میں بہت ہی مضحکہ خیز قسم کی کیا سرائی پر مبنی، بدگمانی پر مبنی خبریں چھپتی رہی ہیں. ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ مرض کی نوعیت یہ ہے اور مریض یہ چاہتا ہے کہ بیرون ملک اپنا علاج کرائے. اب عدالت اس پہ اپنا فیصلہ صادر کرے. اس پہ تبصرے کرنے کی اور بدگمانی پھیلانے کی کیا بات ہے؟ دیکھیے 2 لوگ ہیں جنہیں فیصلہ کرنا ہے. مرض کے بارے میں فیصلہ ڈاکٹروں کو کرنا ہے، مقدمے کا فیصلہ ججوں کو کرنا ہے.
اگر ہم ججوں کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کو ڈسکریج کرتے ہیں تو ڈاکٹروں کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جانی چاہیے، خاص طور پہ جبکہ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں۔ البتہ عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے وہ کرے، مگر اس میں بھی آپ دیکھیے نا، اس طرح کے مقدمات میں عوامی جذبات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور آپ یہ کوئی یاد ہے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا 86% لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قصوروار ہے تو مشرف اکیلا قصوروار نہیں ہے۔ اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جوں وقت گزرتا جائے گا عوامی ہمدردی کا عنصر بڑھتا جائے گا۔ بھائی مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، ناانصافی بڑھی ہے، اور عوام کو 2 چیزوں سے غرض ہوتی ہے، صرف روٹی اور انصاف سے۔ قیمتی وقت وہ ضائع کر چکی ہے حکومت، اور اپنے لوگوں کو روک کے مذکر خیز قسم کے بیانات نہ دیں۔ باقی عدالت میں انہیں جانا چاہیے اور پیش ہونا چاہیے، مقدمے کی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اکیلے مشرف پہ مقدمہ نہیں چل سکتا، کوئی اس کو مانے گا ہی نہیں۔ اچھا ہارون صاحب، لیکن اب بیریبل جو ان کے وارنٹس تھے وہ انہوں نے اس کی تعمیل بھی کر دی ہے۔ عدالت نے میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ریجیکٹ کیا ہے کہ باہر جانے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کل نہیں آتے پرویز مشرف صاحب تو پھر یہ تو ایک عدالت کے ساتھ بھی ان کی شدید محاذ آرائی نہیں شروع ہو جائے گی؟ نہیں، محاذ آرائی کی کیا بات ہے، پھر سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے۔ جو بھی یہ تو قصوری صاحب بتا سکتے ہیں، دوسرے قانون دان بتا سکتے ہیں کیا ہوگا، لیکن ایک مریض اگر یہ کہتا ہے اور ڈاکٹر اگر یہ کہتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے تو وہ عدالت میں پیش ہو سکے، تو اس میں میرے جیسا عام آدمی کیا رائے دے سکتا ہے؟ اچھا قصوری صاحب، آپ بیان فرمائیے، جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا کیا ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ میں آج شاید فائل ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہے ایک درخواست جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ضابطہ فوجداری ہے وہ اسپیشل اس لا کے اندر وہ لاگو نہیں ہے، اور یہ جو وارنٹ آف اریسٹ نکالے ہیں یہ ضابطہ فوجداری کے تحت کیے ہیں۔ اور چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر کی رپورٹ فائنل رپورٹ ہوتی ہے، جج جو ہے قانونی معاملات میں تو اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن میڈیکل سائنس کے بارے میں تو ہی از ایز انوسینٹ ایز اینی ادر پرسن۔ تو چیز یہ ہے کہ ہماری تو اتھارٹیز ہیں سپریم کورٹ کی کہ ایک شخص کو ضمانت میڈیکل گراؤنڈ پر اس نے موو کی، ڈاکٹر نے اس کی سپورٹ میں کہا کہ بہت علیل ہے، لیکن ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ، زیادہ یہ تھا کہ وہ بورڈ مقرر کرتے کہ اگر ایک سنگل جج ڈاکٹرز کی رپورٹ پر ان کو اعتماد نہیں تھا، بورڈ مقرر کر یہاں بورڈ بھی مقرر کر دیا گیا، اس کی بھی رائے آ گئی۔ تو جس قسم کی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں پاکستان کے موسٹ پریسٹیجیس آرگنائزیشن AFIC پر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قلم کار ہیں یا ہمارے ٹاک شو میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان کا یہ موسٹ پریسٹیجیس اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ہارون صاحب، ایک کیونکہ وقت کم ہے لیکن آپ کا کمنٹ چاہوں گا، کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کا عدالت میں پیش نہ ہونا، ان کا جو اپنا ادارہ ہے اس کے اندر بھی لوگ خاصے خفا ہیں، کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ابھر رہا ہے کہ شاید وہ بزدلی دکھا رہے ہیں اور عدالت میں نہیں جا رہے۔ آپ اس سے ایگری ہیں؟ دیکھیے دونوں طرح کی ویوز تھیں۔ جب انہیں یہ مقدمہ چلانے کی بات کی گئی تو فوج میں ناراضگی بھی بہت تھی، اور جب وہ اچانک وہاں سے راستے سے ہاسپٹل پہنچے تو اس پہ دھچکا بھی لگا۔ جو لوگ عام سپاہی کی میں جذبات کی بات کر رہا ہوں، میری کسی خاص طور پہ بات نہیں ہوئی، معلومات یہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اب ان کے خلاف کوئی رد عمل موجود ہے۔ میں آج بتاتا ہوں کہ آج ٹورنشل رین میں اور 0 ٹیمپریچر پر آج جو ہم نے ریلی نکالی ہے جو پریس کلب کے سامنے وہ دیکھنے والی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب، بہت شکریہ جناب ہارون رشید صاحب۔ بہرحال کل 7 تاریخ ہے اور عدالت میں پیش ہونا ہے پرویز مشرف صاحب نے۔ کل پتہ چلے گا کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اور کیا پرویز مشرف صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اس ہفتے کا آخری پروگرام۔ سوموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔